السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا جو مضمون ہے وہ اکرام اور احسان کے متعلق ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اکرام اور احسان جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے دین میں۔ اکرام کا معنی ہے کہ ہم کسی کی عزت کریں، کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، اس کو آنر اور ریسپیکٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ اور احسان کے دو معنی ہیں، ایک ہوا کہ ہم اچھائی کریں اور دوسرا ہے کہ اگر ہم سے کوئی برے انداز سے پیش آتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، تو واپس میں اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے ہم تب ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جب ہم دوسرے انسان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے حقوق اتنے نہیں ہیں جتنا ہمارے حقوق ہے، اس کا سٹیٹس اور اس کا معیار اور اس کا وقار اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا وقار ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی زیادتی کسی کے خلاف۔ ایک طبقہ جو ہے وہ دوسرے طبقے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا اکرام والا، احسان والا جو ہے سلوک کیا جائے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم احسان سے کام لیں گے، اکرام سے کام لیں گے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور یہ اصول جو ہے ہمیں رکائیں گے کسی بندے پہ، کسی انسان پہ یا کسی طبقے پہ ظلم کرنے سے ہمیں باز رکھیں گے، ہمیں رکائیں گے۔ تو اس لیے اکرام اور احسان جو ہے یہ بہت ہی بڑے اصول ہیں، کیونکہ اگر ہم اکرام اور احسان کے اصولوں کو اپنائیں گے تو لازم سی بات ہے کہ ہم نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بحیثیت انڈیویجولز، بحیثیت سٹیزنز کسی اور پہ ظلم نہیں کریں گے، زیادتی کسی سے نہیں کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر کسی بندے کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ڈیل کریں۔ تو اسلام نے جو ہے اس نے ایک پورا فلسفہ تیار کیا ہے اور وسیع و عریض بحث ہمارے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے احسان سے اور اکرام سے لوگوں کے ساتھ جو ہے پیش آئیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں ان آیت مبارکہ کا تذکرہ کروں گا جن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ پیغام سناتے ہیں کہ آپ کو احسان اور اکرام سے جو ہے کام لینا چاہیے، اور یہ ایک آپ کی بنیادی اور مستقل ایک فنڈامنٹل اور پرماننٹ آپ کی یہ صفت ہونی چاہیے، آپ کا ایک کریکٹر ہونا چاہیے، آپ کے کردار کا ایک لازم جز ہونا چاہیے۔ تو یہ مختلف آیت مبارکہ میں یا احادیث مبارکہ میں ہم اسلام میں اس کی تاکید اور ترغیب پاتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں قرآن کی ایک بہترین آیت مبارکہ تلاوت کی جو سورۃ الاسراء میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو بے شک ہم نے کرم کیا، ہم نے اکرام والا بنایا اور ہم نے آنر اور ریسپیکٹ دیا بنی آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو دسترس دی، ان کو کمانڈ دی ہم نے زمینوں میں اور سمندروں پہ۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ان کو ہم نے رزق عطا کیے طیبات میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو جو مختلف ذریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے انسانوں کے بغیر، انسانوں کے علاوہ، ان پہ ان کو عظیم فضیلت جو ہے وہ ان کو دے دی، یعنی کہ انسانیت کو جو ہے باقی ذریت پہ، باقی جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے اس دنیا میں، ان پہ بڑی فضیلت انسانوں کو دی گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو پہلے الفاظ ہے وہ ہے وَلَقَدْ، یعنی کہ بے شک ہم نے ایسا کیا۔ تو لقد اور لا اور قد دونوں جو ورڈز ہے، الفاظ جو ہے، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان کی
ان کی بات سنیں، یہاں پہ ان کی بات پہ غور کریں، تو ابتدا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز سے کہ یہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے، مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کو اپنی توجہ جو ہے مبذول کرنی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا میں اس آنے والے سٹیٹمنٹ کے لیے تاکید پیدا کرتے ہیں، ایمفیسس پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے جو ہے ان بنی آدم کو اکرام والا بنایا، کرم والا بنایا، یعنی آنریبل بنایا، ریسپیکٹفل بنایا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے محض مسلمانوں کو کرم والا بنایا، اکرام والا بنایا، یا کسی خاص جماعت کو، ٹولی کو اکرام اور کرم والا بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے اکرام اور کرم والا بنایا۔ اور یہاں پہ دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے اور بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ محض ایک بندے کا انسان ہونا جو ہے یہ اس کو کرم والا بناتا ہے، یہ اس کو آنریبل بناتا ہے، یہ اس کو ریسپیکٹفل بناتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یعنی کہ ہم نے جو ہے کرم والا بنایا، ہم نے اکرام والا بنایا، ریسپیکٹفل بنایا، کس کو؟ بنی آدم کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے تب جا کے یہ کرم والا بن جائے گا، ریسپیکٹفل بن جائے گا، اس کی اتنی دولت ہونی چاہیے، اس کا رنگ اس قسم کا ہونا چاہیے، اس کی نسل یہ والی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس کا مذہب یہ ہونا چاہیے، تب یہ بندہ جو ہے وہ کرم والا بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمومی صفت ہے بنی آدم کی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو جو ہے ہم نے ان کو جو ہے اکرام والا بنایا۔ تو اسی طرح ہم جو چیز یہاں پہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی کو ہم یہ اکرام والا جو سٹیٹس ہے، منصب ہے، اس سے پیچھے رکھیں گے، اس کو یہ منصب عطا نہیں کریں گے، تو بنیادی طور پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قاعدے کا اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس کے جو ہے خلاف جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت مبارکہ سے سامنے آتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرمنا بنی آدم، اس حصے سے جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک مسلمان کے ایمان کا لازم جز ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے بڑے وقار کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ تو یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ ہم ان کو ان کو اکرام والا بنایا، ان کو ریسپیکٹفل بنایا۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ کس انداز سے یہ بنی آدم اکرام والا ہے، کس انداز سے، کس وجہ سے، یا کیا نشانی ہے کہ یہ بنی آدم جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسپیکٹفل بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی کہ انسانوں کو ہم نے جو ہے کمانڈ عطا کی، دسترس عطا کی، چاہے زمین ہے چاہے پھر سمندر ہے، دونوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حاوی کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چاہے زمینی وسائل ہے، چاہے پھر وہ پانی میں ہونے والے وسائل ہے، آبی وسائل ہے، تو جو بھی چیزیں ہم پانی میں دیکھتے ہیں، سمندر میں دیکھتے ہیں، یا پھر زمین پہ دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ اکرام والا ہے۔ کیوں اکرام والا ہے؟ ہمیں کیسے یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ بنی آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دسترس عطا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمانڈ دی اور ایک فوقیت دی ان سب چیزوں پہ جو ہم اپنے ارد گرد پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بنی آدم جو ہے وہ کرم والا بن جاتا ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بنی آدم کو جو ہم نے رزق عطا کیا طیبات میں سے۔ جو رزق کی ڈیفینیشن ہے اگر ہم نیرولی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم کھاتے ہیں یا جو ہمارا معاش ہے، جو ہماری انکم ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، قرآن و سنت سے جو چیز سامنے آتی ہے، ہر کوئی ریسورس جو انسان کو ملتا ہے وہ انسان کے رزق کا جو ہے ایک جز بنتا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے علم عطا کیا یا عقل دی، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک رزق کا ایک پہلو ہے، اس کی ایک مد ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دیا، ریلیشن شپس دیے، جس کے سہارے ہم زندگی گزارتے ہیں یا جس کے ہوتے ہوئے ہم زندگی گزارتے ہیں، ادروائز ہمارے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو یہ بھی اسی رزق میں آتا ہے۔ یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوراک ہمارے لیے مہیا رکھا یہاں زمین پر، یا پھر لباس کا انتظام ہے، یا پھر گھروں کا انتظام ہے، مویشی ہمارے کام آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کے رزق کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تو انسان کو جو ہے اس کو فضیلت اور عظیم فضیلت انسان کو دی گئی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ یعنی کہ عظیم فضیلت جو ہے انسان کو عطا کی، عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت ہی کثرت والی فضیلت، یا عام جو ذریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق جو اس دنیا میں بنائی ہے، تو بیشتر جو چیزیں یہاں پہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں پہ انسان کو جو ہے فضیلت عطا کی ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکرام والا ہے، وہ کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت والا پیدا کیا، اور یہ عزت والا جو ہے، یہ اس کا عزت ہونا جو ہے یہ اس کا پیدائشی وصف ہے، صفت ہے۔ اور اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کوئی انسان ہو، جو بھی کوئی بندہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو تخلیق دیا، ہم نے اس کے ساتھ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اور ایک آیت مبارکہ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کروں گا، یہ سورہ بقرہ دوسرے سورہ کی آیت 83 ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی کہ ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان سے ہم نے وعدہ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ فرماتے ہیں، تو یہ ہم پہ بھی جو ہے یہ اصول لاگو ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اب وعدہ کیا لیا گیا ان سے؟ لا تعبدون الا اللہ، آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے ما سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کوئی شریک آپ ان کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے آپ احسان کریں گے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، اور جو آپ کے قرابت دار ہو یا پھر یتیم لوگ ہو، مسکین لوگ ہو، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ احسان کا معاملہ کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کریں گے، بات کریں گے، یا ان کو اچھی بات سنائیں گے۔ تو دونوں معنی یہاں پہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اکثر لوگ جو ہے انہوں نے اس عہد و میثاق کا لحاظ نہیں کیا، اس کے خلاف گئے، اور یہ ان کا بہت ہی بڑا جرم تھا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور آپ اس سے جو ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے جو ہے آپ دور چلے گئے، آپ پھسل گئے، اس سے دور چلے گئے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا کافی ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وعدہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں انسان کو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوا کہ دوسری یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب عہد لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب وعدہ لیتے ہیں، ایک میثاق جو ہے
قائم کرتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے. یعنی جیسے کہ اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے دیکھا کہ پہلے وَلَقَدْ سے آیت مبارکہ کی ابتدا ہوئی، اور اس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ جو آنے والی چیز ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور یہاں پہ اب وعدہ لیا جاتا ہے بنی اسرائیل سے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وعدہ لیا جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے وعدہ لیا جاتا ہے، ان سے میثاق قائم کیا جاتا ہے، ان سے عہد لیا جاتا ہے جو کافی ضروری ہے، چونکہ بہت سارے شرعی احکام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، احکام ہے جو ہم نے بجا لانے ہوتے ہیں، لیکن سب احکام جو ہے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. احکامات میں بھی اپنی جو ہے اپنا کمپیریزن ہوتا ہے، ترجیحات ہوتے ہیں. کچھ احکام جو ہے زیادہ ضروری ہو سکتے ہیں کچھ احکام باقی احکاموں کے مقابلے میں. تو یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، 5 چیزوں کا تذکرہ یہاں پہ ہے. پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یعنی کہ جس کا وعدہ لیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی، کسی اور کو نہیں آپ کو پوجنا ہوگا، کسی اور کی عبادت آپ کو نہیں کرنی ہوگی. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کو احسان کرنا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ، جو قرابت دار لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، اور پھر جو یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے، غریب ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ کو احسان کا معاملہ کرنا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کو لوگوں سے اچھے طریقے سے جو ہے پیش آنا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا کلام کرنا ہوگا. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کو نماز قائم کرنی ہوگی، اور فائنلی آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے وعدہ لیتے ہیں بنی اسرائیل سے. تو یہاں پہ ان 5 چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان میں ہم بہت ہی دلچسپ ایک چیز پاتے ہیں، وہ یہ کہ ان 5 چیزوں میں سب کے سب 5 چیزوں میں احسان اور اکرام کا جو تصور ہے، اصول ہے، وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور ہم ان سب چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کریں گے. دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ عبادت کریں گے، محض اس کی عبادت کریں گے. تو اس کا تذکرہ ہم لاسٹ میں لائیں گے، اور اس کی ایک وجہ ہے. دوسری چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وعدہ لیتے ہیں وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. آپ والدین کے ساتھ احسان کریں گے، جو قرابت دار ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ احسان کریں گے، جو یتیم ہوں گے اور غریب ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے آپ احسان کا سلوک کریں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا مضمون ہے وہ اکرام اور احسان ہے، اور اسلام میں اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازم بناتے ہیں ایک انسان کے لیے کہ وہ گھر سے شروع کرے، پہلے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، پھر جو اس کے نزدیکی رشتہ دار ہیں اور اس سے آگے بڑھ کے جو دور والے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرے. اب جو رشتہ داروں سے باہر ہے ان میں 2 اہم طبقوں کا تذکرہ یہاں پہ آیا، وہ یہ کہ ایک جو یتیم ہوں گے، جن کی کوئی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، جن کا کوئی کیئر ٹیکر نہ ہو، ان کے ساتھ آپ احسان کریں گے، اور پھر جو غریب لوگ ہوں گے ان کے ساتھ آپ احسان کریں گے. دیکھیں اگر آپ سماج پہ نظر دوڑائیں گے تو یہ بات ہمیں پتہ چلے گی کہ سماج میں عام طور پر ایک تو یتیم ہے، دوسرا مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم عام طور پر جن کے ساتھ احسان نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ خیر کرے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کدھر کتنا فائدہ اور کدھر کتنا نقصان ہے، تو اکارڈنگلی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے یا برا کیا جائے تو اکارڈنگلی وہ چیز وہ طے کرتے ہیں. بہرحال یہ احسان کرنا جو ہے یہ ایک بنیادی وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، اور ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے اسی لیے تاکہ ہم بھی اس چیز کو جو ہے اپنی زندگی کا ایمان کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد ایک لازمی جز جو ہے اپنی زندگی کا بنائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تیسری چیز جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ آپ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کریں گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھا سناؤ.
یا لوگوں کو اچھے طریقے سے سناؤ، صحیح طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے آپ کلام کریں گے۔ اور اگر ہم اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، زیادتی کریں گے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو عزت ہے، ان کا جو وقار ہے، ان کا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، تو ہم اس کو پامال کرتے ہیں، اس کو کبھی کبھار پھر اللہ نہ کرے ہم روند ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے حکم کیا اور بلکہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ کو لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کو احسان کرنا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے پیش آنا ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں ہوئیں۔ پھر جو اور ایک چیز ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے آپ نماز قائم کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک دلچسپ چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ آپ محض ایک اللہ کی بندگی کریں گے، کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ پھر والدین اور قرابت دار اور پھر مسکین اور یتیموں کا تذکرہ آ گیا کہ ان کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے۔ پھر جا کے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ صحیح کلام کریں گے، اس کا تذکرہ آیا۔ اب جا کے جو ہے یہ سب چیزوں کے بعد جو ہے نماز کا تذکرہ آتا ہے، صوم کا تذکرہ آتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے حساب سے دیکھیں گے، ترجیحات کے حساب سے دیکھیں گے، تو پھر احسان کرنا، والدین، قرابت دار، یتیم اور مساکین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرنا جو ہے، اس کو یہاں پہ کم سے کم اس آیت مبارکہ میں ترجیح دی گئی ہے نماز قائم کرنے پہ۔ یہ ایک چیز ہوا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ نماز کا ایک بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ہم جو ہے جو یتیم لوگ ہیں ان کا اکرام کریں، اور ان کو یا پھر مساکین جو ہے ان کو ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش ہم کریں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ماعون میں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہو ان لوگوں پہ جو بڑے دوام سے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ جو ہے اس پہ پابند لگتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جو ضرورت ہوگی لوگوں کی ان کے گرد و نواح میں، اور وہ یہ طاقت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل عطا کیے ہو کہ وہ ان کی مدد کر سکتے، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو ان کے نیبرز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی چھوٹی چھوٹی حاجت بھی پوری نہیں کرنا چاہتے۔ بلکہ یہ سورہ مبارک جو ہے اس کی شروعات ہی ہوتی ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو یوم جزا کو جٹلانے والا ہے اور جو یتیم کو دکا دینے والا ہے۔ تو بیچ میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کا یہاں پہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں تو نماز سے پہلے یہاں پہ جو حکم آیا ہے وہ یہ کہ احسان کیا جائے، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ہے کلام جو ہے ان کے ساتھ بات جو کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان کا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جو ہم نے نماز کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ نماز میں جب ہم صف باندھتے ہیں تو ہم کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے ایک صف میں کھڑا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے یکساں ہیں، برابر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے چاہے کوئی معاشرے میں غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کس رنگ کا ہو، کوئی کسی اور رنگ کا ہو، کوئی ایک نسل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی دوسرے نسل سے تعلق رکھتا ہو، تو ہم جو ہے اصولی سطح پہ ایک ہے، ہم یکساں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ جب ہم اس فلسفے کو عملائیں گے اپنی زندگی میں، پریکٹس کریں گے اپنی زندگی میں، پھر ہمارے لیے کوئی یہ امکان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسی بندے کے جس کے ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، پھر اسی کی ہم بے عزتی کریں گے، پھر اسی کے ساتھ ہم غلط سلوک کریں، اسی پہ احسان یا اسی پہ
احسان کا انکار کرے اور پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو نماز کا جو فلسفہ ہے، صلاۃ کو جو فلسفہ ہے، وہ پھر ختم ہوتا ہے، وہ پھر فوت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اب ہم سب ساتھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ امیر انسان سے جو ہے وہ دولت حاصل کی جائے، اس کے دولت میں سے ایک حصہ نکالا جائے اور اس حصے کو جو ہے حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے۔ جو حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، ان کے جو حاجات ہیں، ان کی جو مجبوریاں ہیں، وہ پورا کرنے کی اس سے جو ہے کوشش ہو۔ تو ایک بہت ہی بڑا فلسفہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں بنیادی اپنی ضروریات پورا کرنے کا جو ہے حق ہے، اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں، یا یہ فلسفہ زکوٰۃ سے سامنے آتا ہے کہ ہر کسی بندے کو جو بھی دنیا میں ہے، اس کو اپنے بنیادی جو اس کی ضروریات ہے، حاجات ہے، وہ پورا کرنے کا جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے امیر لوگوں کی دولت میں سے غریب کا حق نکالیں، نہ کہ محض وہ خیرات کرے، وہ چیریٹی کرے، نہیں، بلکہ امیر لوگوں کی دولت میں سے غریب کا جو ہے وہ حق نکالے۔ بہرحال جب اب ہم ایک غریب کو زکوٰۃ دیں گے، ایک حاجت مند کو زکوٰۃ دیں گے، اور اس کا ایک بہت ہی بڑا اصول یہ بھی، ایک اہم اصول یہ ہے جب ہم زکوٰۃ کے مختلف مسائل پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک انسان اگر ضرورت مند ہے تو اس کو اتنی زکوٰۃ دی جائے، اس کی اس طرح ضرورت پوری کی جائے کہ آنے والے سالوں میں جو ہے وہ پھر سے زکوٰۃ مانگنے پہ یا پھر خیرات لینے پہ مجبور نہ ہو۔ تو اس کی اس طریقے کی جو ہے مدد کی جائے۔ جب ہم اب اس کی مدد کریں گے تو اس سے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ بندہ بھی ایک عزت والی زندگی ہمارے سماج میں جو ہے وہ گزار پائے۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے، یہ جو زکوٰۃ کا تصور جو ہم دین میں پاتے ہیں۔ تو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جب کہا گیا کہ آپ ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اس کا تذکرہ ہم لاسٹ میں کریں گے، کیونکہ آیت میں ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، آپ اللہ کی جو ہے بندگی، آپ محض اللہ کی بندگی کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر ہم بندگی کبھی ہم بس ایک محدود ایک نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی کا مطلب یہ ہوا، کہ عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز ادا کریں گے، روزہ رکھیں گے یا حج کریں گے، لیکن اگر ہم ایک وسیع زاویے سے اس کو دیکھیں گے، ایک براڈر سینس میں ہم اس کو دیکھیں گے، تو عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے احکام بجا لائیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہے ہمارے لیے، ان احکام کو جو ہے اپنی زندگی میں ہم ان کو ڈالیں، اپنی زندگی میں جو ہے ان کو جو ہے اپنائیں۔ تو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو ہم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور 4 کے 4 جو ہے ان میں احسان اور اکرام جو ہے ایک بنیادی جز ہے۔ چاروں چیزوں میں اکرام، احسان جو ہے یہ بنیادی چیز ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ 4 چیزوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب پہلے یہ بتایا گیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اس سے بھی یہ مراد لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی یہ جز، یہ حصہ اس چیز کا بھی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اکرام اور احسان سے جو ہے پیش آئے۔ ایک اور جو ہماری تیسری آیت مبارکہ ہے، یہ کچھ آیت مبارکہ ہے، ایک ہی آیت مبارکہ نہیں ہے، جس کا ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ بڑی توجہ سے اس کو سنیں گے۔ تو وہ سورہ فصیلت کی، یہ سورہ فصیلت جو ہے 41 سورہ ہے قرآن کا، ورس 33 سے 36، یعنی کہ 4 آیات پہ مشتمل یہ جو بحث ہے، اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تاکید فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جو اچھائی ہے اور برائی ہے یہ تو یکساں نہیں ہے، they are not the same۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ سے کوئی غلط طریقے سے پیش آئے، کوئی آپ سے زیادتی کرے، تو کوشش کریں آپ یہ کہ آپ یہاں سے
احسان کریں، یعنی کہ آپ برائی کا جواب برائی نہ دیں بلکہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور پھر ایسا ہوگا اگر آپ اور اس کے درمیان جو ہے عداوت ہو، جھگڑا ہو، دشمنی کا ماحول ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے شاید وہ پھر آپ کا سب سے بڑا حامی بن جائے، دوست بن جائے، آپ کا ایک ویل وشر بن جائے، خیر خواہ بن جائے۔ تو یہاں پہ ایک بنیادی نسخہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم واپس اس کو اسی انداز سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم غیرت کی وجہ سے، یا ہم سوچتے ہیں کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے اور ہماری عزت کا تقاضا ہے، ہمارے ساتھ اگر کسی نے غلط سلوک کیا، غلط طریقے سے ہمارے ساتھ کوئی پیش آئے تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم شاید ہم بے عزت ہو جائیں گے سماج میں ہماری حیثیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جھگڑے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، اور سماج میں جو انتشار کا معیار ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس نسخے پہ جو ہے عمل کرے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے وہ یہاں سے غلط سلوک نہ کرے بلکہ اچھا سلوک کرے، تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ شاید یہ ہوگا کہ وہ اگر آپ کا جانی دشمن ہو تو وہ آپ کا ایک عظیم دوست بھی بن سکتا ہے جب آپ اس کے ساتھ جو ہے اس طرح ڈیل کریں گے۔ تو ہم سب ساتھی جانتے ہیں کہ جب وہ بندہ جو مسجد میں آ گیا اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ پیشاب کرنے لگا، اور وہاں پہ صحابی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو جذبات میں آ کے وہ دوڑنے لگے اس کی طرف، وہ چلنے لگے اس کی طرف کہ اس کو کوئی سبق سکھائی جائے، اس کو روکا جائے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اب جو اس نے کرنا ہے اس کو اب کرنے دیجئے آپ، اور بعد میں اس شخص کو بلایا گیا اور اس کو نصیحت کی گئی کہ مسجد جو ہے عبادت کے لیے ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو صحابہ ہیں ان کو بھی نصیحت کی گئی، ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ تو آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ قائم کیا، جمع کیا ہے، بحثت ایک ملت اور امت جو ہے آپ کو بنایا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، آپ کو مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ آپ برائی کا جواب برائی سے مت دو، کیونکہ یہ اس کی سلوشن نہیں ہے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل اور واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں جب انہوں نے احسان کیا، یونیلیٹرلی احسان کیا، ایک طرفہ جو ہے اچھائی سے کسی بندے کے ساتھ پیش آئے تو وہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں میں جو قدورت ہوتی ہے، جو بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور پھر ناراضگیاں ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ناراضگیاں وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے آیت میں کوئی دلچسپ ایک اہم اور دلچسپ بات فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اب یہ سب لوگوں کا کام نہیں ہے، یعنی کہ سب لوگ یہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بس وہ لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ جیسے کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ ایک اہم جز ہمارے دین کا ہے، بہت ہی بڑا مضمون ہے قرآن و سنت کا صبر۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم بے صبری سے کام لیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اور اس سے مسائل جو ہیں وہ بگڑتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم صبر کرنے کی جو صفت ہے، کریکٹرسٹک جو ہے وہ اپنائیں، اس کو اپنا ایک طریقہ کار بنائیں، اپنے ایک میتھڈالوجی بنائیں زندگی گزارنے کی، تو کیا ہوگا کہ ہم وہ فن جانیں گے، ہم وہ ہنر جانیں گے جس کے ذریعے سے دشمن جو ہے وہ دوست بن جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ مقام جو ہے
یہ اسٹیچر جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا، بس اس کو حاصل ہوگا جو صبر کرنے والا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام محض اس انسان کو حاصل ہوگا جو بڑی قسمت والا ہوگا، جو بہت ہی فارچونیٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے احسان کریں، وقار کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ جو ہے بڑی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اور پھر ان کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کے سٹیچر کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کلام کریں، ان کے ساتھ ڈیل کریں، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے یہ سمجھ کے کہ حق ہمارے سائڈ سے ہے تو ہمیں شاید ایک سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم کسی اور بندے کی بے عزتی کریں گے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے ماحول میں، جو مسلمانوں کے آپسی اختلاف ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان جب غیر مسلم کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس میں جو سنت کا طریقہ ہے وہ پامال کیا جاتا ہے، اس کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بہترین اور دائمی اور وسیع ترین عملائے ہوئے جو سنت ہے، ان کو ہم بالائے طاق رکھ کے پھر خود منمانی سے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، دین کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں جو ہے کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہم اس چیز کو ہے دین سے نسبت جوڑ کے، دین کا ایک تقاضا سمجھ کے، دین کی ایک اجازت سمجھ کے خود کو سیلف سرٹیفکیٹ دے کے جو ہے ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آخری جو یہاں پہ آیت مبارکہ ہے، چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آخری جو یہاں پہ آیت مبارکہ ہے ہم اس پہ جو کچھ تذکرہ کریں گے تو اس پہ ہم اختتام کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیت میں جو ورس 35 ہے یا پھر 36 جو ورس ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب دیکھیں یہ کرنا جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہی پہ مسلمان ہونا مشکل ہے بنیادی طور پر۔ دیکھیں یہ تو آسان ہے، ہم کہیں گے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، یا پھر کچھ عمومی جو ہمارے عبادات کے امور ہے ہم وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن طبیعت کی سطح پر مسلمان بننا یہ بڑی مشکل چیز ہے، بڑا ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ تو جب ایک انسان، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے، اور ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس کا دل جو ہے نرم کریں، اور اس کو ایک صحیح انداز سے ایک لیسن سکھائیں کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن بیچ میں شیطان گھس جاتا ہے اور وہ ہمیں ابارتا رہتا ہے، نہیں اس بندے نے آپ کے ساتھ یہ کیا تو اس لیے آپ اس کے خلاف جو ہے کارروائی کرو، انتقام لے لو۔ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں بڑکاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب اگر شیطان آپ کو ابار رہا ہے تو یہ کام نہیں کرنے دے رہا ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کو حاصل نہیں کرے گا ماں سوائے وہ جو صبر کرنے والے ہو، اور کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا ماں سوا وہ جو بڑے قسمت والے ہوں گے، فارچونیٹ ہوں گے۔ تو یہ جو صبر اور یہ فارچونیٹ ہونا، قسمت والا ہونا، تو یہ مقام حاصل کرنے سے اگر شیطان جو ہے وہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، وہ بیچ میں آ جاتا ہے، ہمیں ابارتا ہے، تو ایک مسلمان کو اس وقت بتایا گیا ہے کہ فاستعذ باللہ، آپ کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، اور دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں، انتقام کے خیالات آ رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے خیالات میرے دل میں گھر کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو مجھے خود کو جو ہے اللہ کے اذن سے اور اللہ کی پناہ میں خود کو دے کے ان سب برے
چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس عظیم کام میں جو شیطان جو ہے دشمنی سے کام لے اور آپ کو اس اصول سے دور کرنے کی کوشش کریں، تو فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر پہلی کوشش، پہلے آپ کا ذہن بن رہا ہے کہ میں صحیح کروں گا، پھر بیچ میں شیطان گھساتا ہے، وہ غلط طریقے سے آپ کو ابھارتا ہے، انتقامی بنانے کی کوشش آپ کو کرتا ہے، تب جا کے پھر دوبارہ جب آپ کو کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور آپ میں شعور ہو، ہماری اس قسم کی ذہنیت ہو، نہیں ہمیں رجوع کرنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ جو بیچ میں سوچ رہا ہوں انتقام کا، دوسری چیزوں کا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے کار سے جو ہے کام لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دعا کریں گے، جب ہم کوشش کریں گے، تو وہ ہماری دعا اور ہماری کوشش اس کو سن لے گا، اس کو قبول انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور ہم میں وہ ہمت پیدا ہو جائے گی، ہم میں وہ ہمت ڈالیں گے جس کے ذریعے سے، جس کی وسادت سے ہم پھر برائی کا جو ریئیکشن ہے وہ اچھائی سے دے سکیں۔ تو ایک چیز یہاں پہ میں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا جو خمر ہے، یعنی شراب جس کو ہم کہتے ہیں، الکوہل جس کو ہم کہتے ہیں، تو الکوہل کے بارے میں اور گیملنگ یعنی جوئے کے بارے میں تذکرہ ہے قرآن میں، اور پھر سورہ مائدہ میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے آپ دور رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ آپ فلاح پاؤ، اور رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی پلید کام ہے، اس سے دور رہو۔ تو اس کے بعد اس کے وجوہات بیان کیے گئے کہ یہ شیطانی کام کیوں کر ہے، اس کے کیا کیا وجوہات بنتے ہیں جس کی بنا پر ہم اس کو ایک شیطانی کام کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے، اس کا مقصد شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے یہ ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تاکہ آپ میں عداوت اور بغض پیدا ہو جائے، آپ میں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ احسان و اکرام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، پیار سے پیش آئیں، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بغض پیدا کرے انسانوں کے درمیان، اور وہ عداوت پیدا کرے انسانوں کے درمیان۔ تو یہ تو ایک شیطانی کام ہے، یہ کوئی انسانی اور اسلامی کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کو نفرت کا ایک ٹول بناتے ہیں، دین کے ذریعے نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم دین سے وہی کام لیتے ہیں جو شراب اور جوئے سے شیطان جو کام لیتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، ہم کو دین کو سمجھنے میں بڑی احتیاط ہم نے کرنی ہوگی، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ بنیادی اصول جو ہے، اہم چیزیں جو ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 83 کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میثاق لیتے ہیں، وعدہ لیتے ہیں بنی اسرائیل سے، اور پھر کن چیزوں کا پہلے تذکرہ آتا ہے۔ تو اگر ہم عداوت کا اس کا دین کو ذریعہ بنائیں گے تو پھر تو دین کا جو کریکٹر ہے وہ نگیٹو بن جاتا ہے، اور پھر جب لوگ دین کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو اسی نسبت سے، اسی انداز سے دیکھتے ہیں۔ دین کا مقصد ہے لوگوں کے درمیان الفت بانٹنا، محبت بانٹنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے تئیں حساس بنانا، احسان کرنے والا بنانا، یہ دین کا بنیادی مقصد ہے۔ دین کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عداوت پیدا کریں، جھگڑا پیدا کریں، تو یہ دین کا مقصد نہیں ہے۔ اور ایک انسان کو ہر صورت میں اس سے باز رہنا چاہیے، غصے والی حالت سے باز رہنا چاہیے، عداوت والی حالت سے باز رہنا چاہیے۔ تو جب آدمی کے ذہن میں غصہ آ جاتا ہے، جب غصے کی حرارت بڑھتی رہتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کے پاس پھر یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو اس کا کانسیکوینس ہوگا، اس کا انجام ہوگا تو وہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارک ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو
سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں جنت میں ایک گھر کا جو جھگڑا ترک کرے، جو جھگڑے کا ساتھ نہ دے۔ اب اگر ہم یہ سمجھے کہ دین جو ہے یہ ہمیں جھگڑے پہ ابھارتا ہے، لڑائی کرنے پہ ابھارتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں کچھ مخصوص حالات میں ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں، کچھ مخصوص حالات میں ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں، لیکن عمومی طور پر جو ہم دین کو، مذہب کو ایک اختلاف کا ذریعہ بناتے ہیں، نفرت و بغض کا ذریعہ بناتے ہیں، تو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو جھگڑا ترک کرے گا، اگرچہ وہی صحیح ہو، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، یہ بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو خود کی بات منوانے کے لیے آپ پھر کوئی حد پار کریں، پھر آپ جھگڑے میں اپنے آپ کو ملوث کرے، تو یہ کوئی حکمت والی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی جب جھگڑا ہوتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب ماحول میں اختلاف کا معیار جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو پھر جو آپ کے اپوزٹ فریق والے ہوں گے تو وہ تو آپ کی سچی بات کو بھی جھوٹا کہیں گے، جبکہ اگر ان کو معلوم بھی ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ سچ ہے۔ تو ان حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ایک انسان کو جو ہے وہ خود کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو پیچھے رہنا چاہیے، جھگڑے کی حالت میں جو ہے خود کو نہیں دھکیلنا چاہیے۔ تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارک میں فرمایا کہ میں اس بندے کو بھی جنت کے بیچ میں جو ہے ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ چھوڑے گا، چاہے وہ مذاق کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ اس کو ایوائڈ کرے۔ تو ایک بندہ اگر اب اس حساسیت کے لیول پہ آتا ہے کہ وہ اب اس قسم کے جھوٹ سے بھی پیچھے رہتا ہے، تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو، اس مسلمان کو جو ہے وعدہ کیا رکھا ہے، کہ کر رکھا ہے کہ اس کو جنت کے بیچ میں جو ہے وہ ایک گھر ملے گا۔ تو پھر لاسٹ میں جو اور ایک وعدہ ہے وہ یہ کہ جو انسان حسن اخلاق سے پیش آئے، تو اللہ سبحانہ، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کو جنت کے اعلیٰ مراتب میں آپ کے لیے ایک جو ہے گھر کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ آپ سے جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جنت کمانے کے جو راستے ہیں اس میں اخلاق، احسان اور خود کو بغض اور حسد والی سچویشن سے پیچھے رکھنا یہ کیوں کر اور کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے احسان اور اکرام سے کام لینا چاہیے، وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو۔ ہم نے یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس حیثیت سے اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی آدم کو جو ہے کرام والا بنایا، تو یہ بھی بنی آدم میں سے تو ہے، اگرچہ میری سوچ کا نہیں ہے، میرے طبقے کا نہیں ہے، میری نسل کا نہیں ہے، میرے قوم کا نہیں ہے، لیکن بہر صورت بنی آدم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اکرام کا سلوک ہونا چاہیے، احسان کا سلوک ہونا چاہیے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔